ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی قرآن اور حدیث کے اندر کیا فضیلتیں ہیں۔ چند فضیلت آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ اسلام کا یہ پہلا رکن ہے۔ اسلام میں داخل ہوتے وقت انسان کو سب سے پہلی چیز جو کرنا ہوتا ہے وہ لا الہ الا اللہ اپنی زبان سے کہنا ہوتا ہے، دل سے اس کا اقرار کرنا ہوتا ہے، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ اس کی دوسری فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن مجید سے جو ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کرام کو اسی توحید کلمہ توحید کو منانے کے لیے، اس کو عام کرنے کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا اور ان کو یہی حکم دیا کہ اپنے قوم میں جانے کے بعد یہ کہو کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہ کرو۔ اسی طرح سے اس کی فضیلت میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی کلمہ لا الہ الا اللہ کے لیے دنیا کے اندر بہت ساری کتابیں نازل فرمائیں، آسمانی کتابیں نازل فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے انبیاء کرام کو بھیجے اور ان کو یہی پیغام دیا، ان کو یہی وحی کی کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کی صرف عبادت کریں، غیر اللہ کی عبادت نہ کریں۔ اس کلمے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ کلمہ پڑھنے والا قیامت کے دن سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احق الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ۔ جو اللہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میری شفاعت کا مستحق وہ شخص ہوگا جس نے اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، دل سے اس کا اقرار کیا ہوگا اور اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کے بعد اس پہ عمل کیا ہوگا، وہ میری شفاعت کا مستحق ہوگا۔ اسی طرح سے اس کلمے کا ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جو شخص لا الہ الا اللہ کہے گا تو وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اسی طرح سے اس کلمے کی فضیلت میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کلمے پر جس کا انتقال ہوگا، دنیا سے رخصت ہوتے وقت، موت کے وقت جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ لہذا یہ ساری فضیلتیں، اس کی اور بھی بے شمار فضیلتیں ہیں، ان کو آج بتایا نہیں جا سکتا۔ یہ ساری کی ساری فضیلتیں اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی ہیں۔ لہذا اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا اور اس کو لوگوں تک پہنچانا اور یہ کلمہ جن چیزوں پر دلالت کرتا ہے، جن چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے، ان چیزوں کو پورا کرنا یہ ہر ایک مسلمان کے اوپر واجب اور ضروری ہے۔ اگر کسی مومن کا، کسی مسلمان کا یہ کلمہ لا الہ الا اللہ درست ہے تو اس کے لیے کسی نہ کسی صورت میں انشاءاللہ نجات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، لمبی حدیث سے اس کا ایک ٹکڑا ہے کہ بہت سارے لوگ قیامت کے دن جہنم کے اندر داخل ہو جائیں گے اپنی بداعماریوں کی وجہ سے، لیکن لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھا ہوگا، اللہ تعالیٰ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، مطالبہ کریں گے کہ بہت سارے لوگ جہنم میں داخل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری سنائی جائے گی کہ جہنم کے اندر داخل ہو کے جن لوگوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا ان سارے لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ کہنے والے کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کریں گے۔